حضرت علامہ مولانا محقق برطانیہ ماہر علم توقیف علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب زیدہ مجدہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اپنے ملفوظات سے نوازیں. وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہوں یا احادیث ہوں، بہرحال اپنے خطاب سے ہمیں مستفید کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث سن لیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حالت میں صبح کر کہ تو علم پڑھانے والا ہو. ذرا غور سے بات سنیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس حالت میں صبح کر کہ تو علم پڑھانے والا ہو. یہ نہیں کر سکتا تو اس حالت میں صبح کر تو کہ تو علم پڑھنے والا ہو. آپ اندازہ کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو اس حالت میں صبح کر کہ تو جو علم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور پڑھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا ہو. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک آسان کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا اور بتا دیا کہ اگر تو علم پڑھا نہیں سکتا، علم دین پڑھا نہیں سکتا، علم دین سیکھا بھی نہیں ہے، وہ جو علم دین سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں ان کے پاس بیٹھا بھی نہیں ہے، تو کم از کم یہ کر لے کہ ان سے محبت کرنے والا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور آپ نے حکم فرمایا. تو ان علماء سے محبت کرنا یہ بھی دین ہے. تو آئیے ہم ابھی ان کا خطاب سنتے ہیں، اور ان کی خطاب شروع کرنے سے پہلے حضرت کی غالباً کچھ صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود حضرت کافی دیر سے ہمارے پاس تشریف لے آئے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، صحت میں خوب برکتیں عطا فرمائے. اور ان کے خطاب سے پہلے پرجوش نعرہ لگائیے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. یہ احباب جو ہیں نوجوان طبقہ یہ ٹیک لگا کر آگے آ جائیں. پورے ٹھیک ہے، مریض جو ہیں وہ بے شک بیٹھے رہیں. آگے آ جائیے. یہ دیکھیں نا اتنا گیپ ہے درمیان میں، آپ آگے آ جائیں. ہاں، جو جوان بھی اپنے آپ کو 80 سال کا بوڑھا سمجھتے ہیں وہ بھی بے شک ٹھیک ہے. باقی جو جوان ہے وہ ضرور آگے آئے. اور اگر کوئی بوڑھا اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے تو وہ بھی آگے آئے. اور جو جوان اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتا ہے وہ ٹیک لگا لے، لیٹ جائے بے شک. یہ ٹیک یار آپ لوگ یہاں بھی ٹیک لگائے ہیں، کیا ہے یار، یہ بھی آپ بھی ٹیک لگائے. مسجد میں بیٹھنے کے بیٹا کچھ آداب ہوتے ہیں، اس میں اگر تکلیف ہو تو اور بات ہے، ورنہ ٹیک نہ لگائیے. آپ سٹل ٹیک لگائیے. اچھا الصلاۃ والسلام دو چار مرتبہ درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین خالق الافلاک والارضین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین قائد الغر المحجلین قبلۃ العارفین وقابۃ الطائفین. تمام عارفین کا قبلہ ہمارے محبوب آقا کی ذات. تمام طائفین طواف کرنے والوں کا مرکز نبی پاک سر عالم کی ذات پاک. قبلۃ العارفین وقابۃ الطائفین
سید الثقلین نبی الحرمین. کوئی نبی ایسا نہیں ہوا، سارے نبی محترم ہیں، ہر نبی کی بڑی شان ہے، مگر کوئی نبی دونوں قبلوں کا امام نہیں. صرف ہمارے آقا ہیں جو دونوں قبلوں کے امام. نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین وحبیب رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المنتجبين المهديين وعلى أولياء الله الكاملين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عزیز بچوں، اور اگر معزز مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں تو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا سینٹر دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوبصورت جگہ ہے. اللہ کریم نے آپ کو ایک انتہائی خوبصورت راہبر جو اس خاندان سے ہے کہ جس خاندان نے پوری دنیا میں علم اور معرفت کے چراغ جلائے. ایک عالم دین کا بڑا مقام ہے، پھر عالم بھی ہو اور سید بھی ہو، اور سید بھی ہو اور ساتھ گیلانی بھی ہو. تو یہ نور علی نور نہیں، نور علی الانوار. ماشاءاللہ اللہ کریم نے آپ کو انتہائی متقی، تقوی بھی ان کا اپنی جگہ، ان کا انداز بھی انتہائی تقوی والا ہے. اور اس دور میں جو بچوں کی تعلیم و تربیت جو بہت ضروری ہے، especially I am very glad to hear these young lads کہ ان کی نعتیں سنی ہیں اور ان کا بیان سنا ہے. اللہ کریم آپ کے ان معلم رہبر جو کہ اس خاندان سے ہیں کہ جس خاندان نے علم اور معرفت کے چراغ جلائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فیوزات میں مزید اضافہ فرمائے. ہمارے بزرگ سید گلزار حسین شاہ صاحب اور بھی دیگر سادات اور آپ سب احباب موجود ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ اس سینٹر میں آیا ہوں. شاہ صاحب قبلہ نے حکم فرمایا تو میں آ گیا. اللہ کریم کرم فرمائے اور جناب غوث پاک کی بارگاہ میں میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. جب میں یہاں آیا تو میں نے اور آپ نے جب فرمایا حکم تو اقرا سینٹر کا سن ہی کر میں نے کہا قربان جاؤں کیسا پیارا نام رکھا ہے، کیونکہ یہاں تعلیم کی بڑی ضرورت ہے. اسپیشلی ہماری our young generation، اگر ہم ان کو علم دین کی طرف لائیں گے تو آئندہ بچیں گے. ہمارا ان ملکوں میں آنا اللہ کے محبوب کی نعمت سے ہے. ٹھیک ہے ہمارے بزرگ یہاں آئے ہیں تو پیٹ ہمارا مزدوری کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا طبقہ جو آیا میرپور سے آیا یا کئی اور ملکوں سے، ہمارے اپنے ملک کے شہروں سے آیا، وہ مزدور بن کے آیا. لیکن الحمدللہ اس مزدوری کے روپ
میں جو ان کی اولادیں آئی ہیں اور یہاں مساجد قائم ہوئی، ادارے قائم ہوئے، یورپ میں آج سے 60 سال پہلے اس طرح کی باغ و بہار کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ کہ مومن جہاں جاتا ہے عشق رسالت بھی لے کر جاتا ہے، اپنا تقوی بھی لے کر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے یہاں ہمارے بچوں کو، اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے نوجوان داڑھیوں والے، داڑھی شریف والے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، شاید اپنے ملک میں آپ کو نظر نہ آئے۔ جتنی آزادی یہاں ہے وہ آزادی شاید وہاں نہ ہو، اور انشاءاللہ یہ ایمان اور علم کا نور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اور اقرا ہے کیا؟ یہ سینٹر کا بھی نام اقرا ہے۔ پہلی وحی جو آئی آپ کو پتہ ہی ہے، پہلی وحی آئی تو کہاں؟ غار حرا میں۔ پہلی وحی آئی کسی محل میں نہیں آئی، پہلی وحی آئی۔ What was the revelation? First revelation. What was the revelation? When Allah Almighty sent the revelation through the angel Jibrail, اور that was the cave of Hira. جب وہ غار ہیرا غار تھی، یعنی آپ اندازہ کریں نا، پہلی وحی اللہ کے گھر بیت اللہ میں نہیں آئی، اللہ کا نبی بیت اللہ میں بھی تو آتے تھے، پہلی وحی بیت اللہ میں نہیں آئی، پہلی وحی غار میں کیوں آئی؟ کبھی سوچا ہے کہ why the first revelation of the Holy Quran? Because this is a special book. یہ جو کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، یہ وہ ہے جو رب کی ساری نعمتوں کا ایک مجمع ہے، مجمع البحرین بھی ہے، اور ساری نعمتیں اس میں جمع ہیں، اور یہ اللہ کے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ رب تعالیٰ کی یقیناً زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، ہمارا ایمان لانا ان پر بڑا ضروری ہے۔ We must believe on all the books of Allah Almighty. We must believe on it. It is very important. These are the cardinal article of the faith. کہ اللہ کی طرف سے جو کتابیں آئی ہیں ہم ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن افسوس کہ وہ اصل حالت میں نہیں ہے۔ جس حالت میں رب نے بھیجی تھی ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رب نے زبور بھیجی، ہمارا ایمان ہے رب نے انجیل بھیجی، ہمارا ایمان ہے کہ صحیفہ ابراہیمی آئے، لیکن قربان جاؤں کوئی بھی نبی کے دل پر نازل نہیں ہوا۔ باری آئی قرآن عظیم کی، وہ قرآن جس کو رب نے الفاظ و معانی سمیت محفوظ رکھنا تھا، وہ قرآن جس کو اللہ نے ہر شے کو محفوظ رکھنا تھا، اس کو نازل کیا تو سرور عالم کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اب وہاں وہ قرآن جو قلب اطہر رسول پر آیا، اس کی پہلی وحی، اس کی ترتیب یہ نہیں جو نازل ہونے کی ترتیب ہے، یہ وہ نہیں جو کہ لوح محفوظ میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ جو لوح محفوظ میں ہے نا وہ اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ لوح محفوظ کی ترتیب وہ ہے جو اس وقت قرآن عظیم ہمارے سامنے ہے، یہ وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ میں ہے، لیکن نازل ہونے میں ترتیب یہ نہیں۔ نازل ہونے میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت کو سامنے رکھا، اس ضرورت کے تحت قرآن نازل ہوا، اور اس ضرورت کے تحت جو پہلی وحی آئی وہ غار میں آئی۔ غار میں کیوں آئی؟ کہا محبوب تو سارے جہان کو چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھتا، اے محبوب تم مکے کی اس وادی کو چھوڑ کر، گو کہ ہے وہ مکے ہی میں، پر اس مکے کی وادی کو چھوڑ کر، میرے گھر کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر یہاں آ کر بیٹھتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے۔ اے محبوب پہلی وحی اقرا میں یہاں بھیجوں گا کہ اقرا پڑھ۔ اب یہاں دیکھیے نا حدیث پاک میں ہے جب جبریل نے آ کر کہا اقرا پڑھ، سرکار نے جواب نہیں دیا۔ جواب کیا تھا؟ ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے کہا اقرا، پھر سرکار نے فرمایا ما انا بیکاری۔ اب میں اس کو نہیں چھیڑتا کہ یہ اس کے راز کیا ہے، یہ پھر کبھی زندگی، کیونکہ اصل موضوع سے وقت بھی تھوڑا ہے، ہٹ جاؤں گا۔ تیسری بار جبریل نے کہا
اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا، سرکار نے پڑھنا شروع کر دیا۔ مانا کیا ہے؟ کہا او جبریل تجھے پتا ہونا چاہیے میں ویسے پڑھنے والا نہیں ہوں، لیکن رب کا نام آئے تو پڑھنے والا ہوں۔ پہلے پڑھ نہیں پڑھا، جب کہا اقرا بسم ربک، یہ بسم ربک سے پہلے با ہے نا، یہ با کیا ہے؟ با کیوں آئی؟ ہاں ہم بھی جب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے اور آپ کے حبیب آقا نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کرو، جب بھی کوئی نیک کام کرو، جائز کام کرو، اور ایسا کام کہ جو پردے والا نہ ہو، یا ایسا نہ ہو مثلا ٹوائلٹ وغیرہ یا اس طرح کی باتیں نہیں، لیکن ایسا کام جو کہ جائز ہو اور مناسب کام ہو، وہ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ترجمہ کرنے والے بسم اللہ الرحمن کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جبکہ معنی تو یہ ہے کہ ساتھ اللہ کے نام کے، یہ با جو ہے نا یہ ساتھ کے لیے، ساتھ اللہ کے نام سے۔ اب راز ہے اس میں کہ اس با کو پہلے کیوں رکھا اور پھر باللہ نہیں کہا، بسم اللہ کہا ہے، بسم اللہ کہا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اور ہے اور اللہ کا اسم اور ہے۔ اب اسم اللہ میں انبیاء بھی آتے ہیں، اسم اللہ میں نبی پاک کی ذات بھی آتی ہے، اور اسم اللہ میں اللہ کا ولی بھی آتا ہے۔ ہم جب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اس کے نام سے شروع کر رہا ہوں، موسٹ گریشیس، جو کہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ اس جیسا رحیم اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اس جیسا رحیم کوئی نہیں تو رحم کا تعلق پہلے سکھایا، تو معنی یہ ہے اے اللہ کے بندے تجھے اس جہان میں سیکھنے اور سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اقرا، جو دین پہلی وحی لے کر آیا، جس دین نے پہلی وحی متعارف کرائی، اس میں پڑھنے کا ذکر ہے۔ وہ دین یہ کہتا ہے کہ مجھے ماننے والے سارے پڑھیں، علم حاصل کریں، اور اسی لیے کہا علمہ بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو پہلے نہیں جانتا تھا۔ خدا کی قسم اس دنیا کو نالج ہم نے دیا ہے، ہمارے نبی نے دیا ہے۔ آج دنیا جو بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، رومن امپائر، پرشین امپائر کی ہسٹری آپ دیکھیں، اس ہسٹری میں کہیں آپ کو بنیادی انسانی حقوق، بیسک ہیومن رائٹس کا وجود نہیں ملتا۔ اگر بیسک ہیومن رائٹس کا وجود ملا ہے تو سب سے پہلے مدینے کی اس سٹیٹ میں ملا ہے کہ جس کی بنیاد اللہ کے رسول نے رکھی ہے۔ یہ آج ہم یورپ میں ہیں، ہمارا بچہ ممکن ہے کسی سائنسدان کی انوینشن سے یا سائنسی فارمولے سے مرعوب ہو جائے۔ خدا کی قسم پوری دنیا کو سائنس ہم نے دی ہے، سائنسی فارمولے ہم نے دیے ہیں۔ اور ایون یہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے نا آپ کی، جو آکسفورڈ یونیورسٹی پوری دنیا میں آج مشہور ہے، آپ اس کی ہسٹری پڑھیں۔ ایک ٹیرس ہاؤس آپ تو جانتے ہیں، پاکستان میں کسی کو بتائیں تو پتہ نہیں اس کو۔ ٹیرس ہاؤس کے ایک کمرے میں one room, it was a one room, small room, 8x10 روم تھا، کمرہ تھا، جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن آج، اور اس میں جب بنیاد رکھی گئی تو اسپین سے ہمارے سکالر آئے ہیں، عربی جاننے والے سکالر آئے ہیں، اور اس وقت پادری لیڈ بیٹر کی آپ ہسٹری پڑھیں، باقی بھی جو پروفیسرز ہیں ان کی پڑھیں، وہ کہا کرتے تھے if you want to seek knowledge go to the Arabs۔ آج ہم کہتے ہیں علم حاصل کرنے تو امریکہ جاؤ، برطانیہ آؤ۔ اس وقت برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، تو اس وقت کے پروفیسر کہا کرتے تھے اگر علم حاصل کرنا تو عربوں کے پاس جاؤ۔ یہ ہے وہ ہماری ہسٹری، آج ہم اس کو بھول گئے۔ علم حاصل کرنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ جن کی 11ویں شریف ہم منا رہے ہیں نا، یہ مادرزاد ولی ہے۔
जनाब गौसे पाक जिनकी औलाद हमारे शाह साहब किबला है, ये मादरजाद वली है। मादरजाद वली का क्या माना? विलायत की दो किस्में हैं। एक वली वो होता है जो नफल पढ़ के मुजाहिदा करके लेकिन अकीदा सही हो, अकीदा सही हो, नीयत दुरुस्त हो, बंदा नफल पढ़े, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करे, जिक्र अज़कार करे, सूफिया के औराद पढ़े, खत्म खाजगान पढ़े, रातों को उठे और उठकर तहज्जुद पढ़े, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा। हाय हाय अल्लाहु अकबर, वल्लज़ीना यबीतूना, ये बाता के माना होते हैं रात बसर करना। अब अजीब बात नहीं, ये बैत एक होता है, बैत को माना ये है कि बंदा थका हुआ अपने घर आए। एक होता है हाउस, एक होता है होम। होम और हाउस में फर्क है ना, एक है हाउस, एक है होम। इसी तरह एक है बैत। बैत किसको कहते हैं? आम मकान नहीं होता, बैत कहते हैं घर को। माशाल्लाह माशाल्लाह, घर। लेकिन बैत उस घर को कहते हैं जिसमें कोई रात बसर करे, क्योंकि थका हुआ आता है। लेकिन मुझे बताइए, बैतुल्लाह फिर तो उसमें भी तो लफ्ज़ बैत है, जबकि अल्लाह रातें बसर करने से पाक है। माना क्या है? वो जो निस्बत है ना, इजाफत तशरीफी है, वो शर्फ के लिए है, उसमें और राज है। लेकिन मुझे आप बताएं, फरमाया वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो लोग जो रातें बसर करते हैं, कभी सजदे में कभी रुकू में, उनकी रातें गुजर जाती हैं, सजदे और रुकू में रातें गुजर जाती हैं। सईदा खातून जन्नत, वो मलका कायनात, सरवरे आलम की वो साहिबजादी जिनके बारे में सरकार ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का हिस्सा है, टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा है। उन्होंने सारी रात क़याम करती थी, क़याम करती, और जब अज़ाने होती तो कहती है मौला तेरी रातें कितनी छोटी। उनसे पूछो कि जिन्हें इबादत की लज्जत आती है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जो रातों को बसर करते हैं सजदे में और रुकू में, जिक्र में, अज़कार में। रब ताला फरमाता है अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसे चाहता है अपने लिए चुन लेता है, और जिसे चाहता है मन युनीब, उसको भी विलायत देता है जो उसकी बारगाह में झुकता है, मुजाहिदा करता है और रियाजत करता है। इसलिए विलायत की दो किस्में, एक है वाहबी और एक है कसबी। एक वो है जिसको अल्लाह माँ के पेट में विलायत देकर इस जान में भेजता है, और एक वो है जो कि मुजाहिदा करके मेहनत करके विलायत हासिल करता है। जनाबे गौसे पाक उन वलियों में है जिनको अल्लाह ने आलम अरवाह में चुन लिया। माँ के पेट में अल्लाह की विलायत लेकर आए, विलायत लेकर आए। और ये बात इराक में मशहूर थी, क्योंकि सारी किताबों में मौजूद है। बाजतुल असरार ने लिखा, और अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी ने गौसे पाक के हालात में लिखा, दीगर ने भी लिखा है कि आप रमजान शरीफ में बचपन में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक माँ का दूध नहीं पीते थे। माँ का दूध नहीं पीते थे। अल्लाह अकबर। ये क्यों? काश कि मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको बताता कि बाज वली वो होते हैं जो बालिग होने के बाद पहले अल्लाह की मर्जी के तहत चलते हैं, और फिर उसके बाद मशीयत के तहत चलते हैं, फिर रब की रजा होती है। लेकिन गौसे पाक वो हैं जो माँ के बतन से आते ही मशीयत खुदाबंदी को जानते हैं। और आपको अल्लाह ताला ने ये चुन लिया, और वलायत बगैर इल्म के नहीं होती। आजकल हाल ये है कि बाज लोग हालांकि बड़े बड़े अच्छे पीर मौजूद हैं, मगर बाज वो हैं जो पीरी का दावा पहले करते हैं और यस्न कुरान बाद में पढ़ते हैं। और इन्होंने खराब किया हमको।
ورنہ یاد رکھو ولایت اور پیری کے لیے علم شرط ہے. علم نہیں، بے علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. اس لیے یہ علم ضروری ہے. اور پھر وہ علم بہت ہی ضروری، اسی سے ولی بنتا ہے. علم ہو تو ولایت آتی ہے، علم نہیں تو ولایت نہیں. کیونکہ ولایت اکثر نبوت ہے نا. تو اگر علم نہیں تو نبی نہیں، تو اگر علم نہیں تو نبی نہیں، تو علم نہیں تو ولی نہیں. اللہ کریم نے جناب غوث پاک کو بطن مادر سے ولایت دے کر بھیجا. آپ کو پتا ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک یہ شریعت ہے نا. تو جو اللہ کا ولی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی شریعت کو جانتا ہے، اس کے علم کی کیا بات ہوگی. اور جانے تو جانے کیوں نہ کہ جس کا ابا بھی ولی، جس کی اماں بھی ولی، اور جس کا سارا خاندان ولایت تقسیم کرنے والا، اور جس کا نانا مصطفیٰ چاہے مصطفیٰ کی ذات پاک ہوں، ان کی شان ہی کچھ اور ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے علم پڑھا. جس طرح میں آپ کو لا رہا ہوں، آپ نے علم پڑھا. آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا بیٹا جاؤ علم حاصل کرو، اور آپ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا، میں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ میں کتب ہو گیا. یعنی کتبیت کے مقام تک. ایک ہے ولی، ولایت کے بعد قطبیت کے مقام تک پہنچا، علم حاصل کیا. اب والدہ ماجدہ نے علم کے لیے بھیجا. جب علم کے لیے بھیجا تو وہ علم کیا تھا؟ وہی علم تھا جو کہ سینہ مصطفیٰ سے پھوٹا تھا. اب جناب غوث اعظم ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داریاں تھیں. تو جتنی ذمہ داری بڑی اتنا عالم بڑا. آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ محدث ابن جوزی وہ مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، آپ کے دور میں تھے کہ آج بھی دنیا ان کی کتابوں کو مانتی ہے. ابن جوزی کہتی ہے میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں، اور کسی آیہ کریمہ کی تفسیر غوث پاک نے شروع کی. ایک تفسیر بیان کی وہ بھی میں جانتا تھا، دوسری بیان کی وہ بھی، کیونکہ آپ جب مجلس کرتے تھے نا تو علاقے کے چوٹی کے علماء بھی مجلس میں آتے تھے. غوث اعظم کا مقام بہت بڑا مقام ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ایک تفسیر آپ نے بیان کی میں جانتا تھا، دوسری بیان کی میں جانتا تھا، تیسری بیان کی میں جانتا تھا، حتیٰ کہ 11 تفسیریں غوث پاک نے بیان کی جو ہم جانتے تھے. اس کے بعد 40 ایسی بیان کی جن کی ہمیں کوئی خبر نہیں تھی. کوئی خبر نہیں تھی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور یہ وہ غوث پاک ہیں جنہوں نے بتایا علم حاصل کرو. یہاں بچوں کو اگر علم بتانا ہے، پڑھانا ہے، حضرت شاہ صاحب کے سسٹم سے میں بہت خوش ہوا ہوں. ادارہ بھی اقرا ہے، اور ان کے پڑھانے کا انداز بھی بڑا عالمانہ بھی ہے، صوفیانہ بھی ہے. اور یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. بچوں نے تقریریں کی، بڑی خوشی ہوئی. اللہ کریم اس سینٹر کو آباد رکھے. اور جن کی 11ویں منا رہے ہو، یہ 11ویں منانا معمولی بات نہیں، یہ نسبتیں ہیں جنہوں نے اہل سنت کو قائم رکھا. لیکن یاد رکھیے میرے بھائی، ان کا اگر کرامتیں بیان کرو تو ان کا مجاہدہ بھی سنو کہ جو انہوں نے مجاہدہ کیا، جو انہوں نے علم دین کے اصول کے لیے سفر کیے. اور آپ کا مقام کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں سکانل حب کا ساتل وصالی، سکانی مجھے پلایا کس نے؟ الحب کو یہاں فاعل بنایا. اللہ کی محبت نے مجھے پلایا. سکانل حب، کاسا کہتے ہیں پیالے کو. کاساتل وصالی، کیا پلایا؟ وصل کے جام. رب کی محبت نے مجھے وصال الہی کے جام پلائے. سکانل حب کاسات الوصالی فقلت لحمرتی نحوی تعالی. جب میرے اللہ کی محبت کے جام پیالے گلاس سرائی جب انہوں نے پلائے نا مجھے، تو میں نے کیا کہا؟ فقلت لحمرتی
نحوی تعالی میں نے اپنے حصے کے وہ جو جام تھے نا ان کو میرے پاس آؤ. شان دیکھیے گا اسے پاس. ایک ہے نعمت کے پاس جانا, ایک ہے نعمت منعم کے پاس آئے, ایک ہے منعم نعمت کرنے والا, ایک ہے منعم جس پر نعمت کی جائے. اب نعمت وہ کر رہا ہے, منعم نعمت کر رہا ہے, اس نے حصے کے نعمت رکھی, لیکن جانے والا اس نعمت کے پاس نہیں جا رہا کیونکہ اس کا تعلق منعم سے ہے. اس کا تعلق جتنا گہرا منعم سے ہے وہ نعمت کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا, بلکہ کہتا وہ نعمت ہاں تیرا انکار نہیں کیونکہ یوز کی ہو, لیکن میں تیرے پاس نہیں ہوں گا, تو میرے پاس آ. اگر اب بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے عرض کر دوں. پیاسا پانی کے پاس جائے شان اور ہے, تو پانی پیاسے کے پاس چلا آئے تو شان. موسیٰ کتاب لینے گئے شان اور ہے. رب نے کہا اے جبریل میرا یار ہے, یہ موسیٰ نہیں ہے, میرا یار ہے, یہ کتاب لینے نہیں جائے گا. جہاں میرا یار ہوگا کتاب وہاں جائے گی, کتاب وہاں لے کر جا. یہی وجہ ہے دوستو, اب عجیب شان نہیں, کلام اللہ کا کلام ہے نا قرآن عظیم, بولو آپ کا کلام ہے نا, کلام باری تعالیٰ ہے نا. سارے نہیں بول رہے, شاید کسی کو کچھ شک نہیں, تو بولو یار سارے. اگر کلام باری تعالیٰ ہے تو اللہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ بولو. اللہ نہ مکی نہ مدنی, اللہ کسی مکان کے اندر آتا نہیں. کلام رب کا, اور جس کا کلام ہے نہ وہ مکی نہ مدنی نہ عرشی نہ فرشی, وہ تو کسی مکان کے اندر آتا ہی نہیں. لیکن عجیب بات نہیں, جو خود مکی نہیں اس کا کلام مکی, جو خود مدنی نہیں اس کا کلام مدنی. اے اللہ تو خود نہ مکی ہے نہ مدنی ہے, لیکن تیرا کلام مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. کہا اس لیے کہ میرا یار کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. میرا یار کبھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. میرا یار کبھی مکی ہے, جب مکی ہے تو کلام مکی. میرا یار اگر مدنی ہے تو کلام مدنی ہے. اب مدنی کلام کا یہ معنی نہیں کہ مدینے ہی میں جو نازل ہو مدنی ہے, بلکہ مدنی دور میں. مدنی دور کا کیا معنی یہ سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اب اگر واپس مکے میں آئے تو مکے میں بھی نازل ہوئی تو وہ مدنی ہی ہے. سرکار کے مدنی دور کی بات ہے. کہا اے مولا تو نے اگر قرآن عظیم کو مکی بنایا مدنی بنایا, کہا اسی لیے تو میں نے اپنے محبوب کے سینے پر اس کو نازل کیا کہ تمہیں پتہ چلے کہ قرآن سے پہلے میرا حبیب ہے, اس کا خیال کرو. اور پھر میرے حبیب کا خیال کرو گے نا تو میرے حبیب کی آل کا بھی خیال ہوگا, میرے حبیب کے اصحاب کا بھی خیال ہوگا. جو صرف آل کا خیال کرتے ہیں, اصحاب کی توہین کرتے ہیں, وہ بھی نبی کے کچھ نہیں لگتے. اور جو صرف اصحاب کا خیال کر کے آل کی شان کو نہیں سمجھتے, وہ بھی نبی کا کچھ نہیں لگتے. اس لیے کہ محبوب کی ہر شے سے پیار ہو تو محب سچا ہوتا ہے. ہمیں مکے سے بھی پیار, ہمیں مدینے سے بھی پیار, ہمیں قرآن سے بھی پیار, ہمیں حدیث سے بھی پیار, ہمیں نبی کی آل سے بھی پیار, ہمیں نبی کے اصحاب سے بھی پیار. جس سے سرکار کا پیار ہے اس سے ہمارا پیار ہے. اور غوث پاک سے بھی پیار کیوں ہے؟ ایک تو وہ آل رسول ہے, پھر سرور عالم نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں. میں مجددی ہوں, میں مجدد الفسانی کا مرید ہوں. جناب مجدد الفسانی لکھتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ فیضان کے 2 سلسلے ہیں. ایک باطنی فیضان جو سرور عالم سے سیدہ خاتون جنت کے پہ آیا اور مولا علی میں آیا, پھر سیدہ خاتون جنت سے حسن و حسین میں آیا,
اور پھر حسن و حسین سے ان کی آل میں آیا، اور اس پر فائز ہیں اب غوثیت کبریٰ کے مقام پر غوث اعظم اور امام مہدی کے آنے تک یہ فائز رہیں گے۔ ہائے 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 ہائے۔ اور یاد رکھو شیخ عبدالعزیز دباغ یہ بھی سید ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو سحری کے وقت، پو پھٹنے کے وقت 18 ڈگری جب سورج ہو رہا ہے ہورائزن سے نیچے آتا ہے تو صبح صادق طلوع ہوتی ہے، وہ وقت اس وقت ابھی صبح صادق کے بالکل طلوع کے قریب طلوع ہونے کا وقت ہوتا ہے تو غار حرا میں اولیاء اللہ کی میٹنگ ہوتی ہے۔ ہر جمعرات کو غار حرا میں اولیاء کاملین کی میٹنگ ہوتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، کبھی اس کی صدارت اللہ کا رسول کرتے ہیں، کبھی غوث الاعظم کرتے ہیں۔ یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں غار حرا میں کیوں، غار حرا ہی میں کیوں، پھر سحری کے وقت کیوں، پو پھٹنے کے وقت کیوں، صبح صادق کے وقت کیوں؟ اس لیے کہ وہ آیا جو کہ خود صادق ہے، اور وہ لے کر آیا جس میں سچ ہی سچ ہے، اور اسی لیے فرمانا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ کاش ہم اس کو سمجھ سکیں، ولایت ویسے حاصل نہیں ہوتی۔ جناب غوث پاک محبوب سبحانی کی 11ویں ہے، یہ میں اشارے کر رہا ہوں کہ ٹائم نہیں، پھر کبھی انشاءاللہ جناب غوث پاک نے آ کر بتایا علم کی کتنی قدر ہے، ایک، پھر ولایت کی کتنی قدر ہے، دو، اور ولایت نبی اور علی کی عطا کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتی، حاصل ہو نہیں سکتی۔ خود جناب غوث پاک کہتے ہیں میں علم جب پڑھ کے آیا تو میں بغداد آیا، تو بغداد جب آیا تو میں بیٹھا ہوا تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، جمعے کا دن ہے، کہ میں نے دیکھا جاگتے ہوئے کہ اللہ کا محبوب آ گئے۔ سرور عالم نے کہا عبد القادر منہ بیان کرو، بیان کیوں نہیں کرتے، بیان کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو چپ کر رکھے روزہ اور کہیں جی ہاں پیران جی ایسی ہو، پیران دا کام نہیں بیان کرنا، مولویاں دا کام ہے، اس کی بات نہ سنا کرو۔ امام الاولیاء کو اللہ کے رسول نے کہا بیان کرو، بیان کرو۔ عرض کی حضور میں اجمی ہوں، کیونکہ یہ گیلان کا محلہ عجم میں تھا، بغداد عرب میں تھا، وہاں فارسی زیادہ بولی جاتی تھی، تو یہاں عربی لوگ تھے، میں اجمی ہوں، یہ عربی ہیں، تو یہ فصیح اور بلیغ ہیں۔ آپ نے فرمایا منہ کھول، بارے آقا و مولا، جب آپ دینے پر بھی آئیں تو آپ کی دینے کی شان بھی کیا ہے۔ ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے، چیز سنتا ہوں یاد نہیں رہتی، کہا چادر کھول۔ مجھے کوئی ایسا بتائیں کہ جس کے سامنے کوئی کہے کہ میری میموری، I lost my memory، میں نے میموری اپنی لاسٹ کر دی، شوگر کا مریض ہوں، ڈائبیٹک ہوں، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور کہیں کہ میری میموری مجھے یاد نہیں رہتا، تو وہ کہے چادر کھول۔ ایسا کوئی ڈاکٹر دیکھا؟ وارے مدینے کے تاجدارہ تیری کیا شان ہے۔ جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یاد نہیں رہتی، سرکار نے یہ نہیں فرمایا فلاں نسخہ استعمال کر، فلاں دوائی استعمال کر، فلاں خوراک استعمال کر، یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ چادر کھول۔ اور ابو ہریرہ نے چادر کھولی، سرکار نے حدیثیں پڑھ پڑھ کر چادر میں ڈالی۔ وارے یا رسول اللہ کوئی حدیث بھی کوئی ایسی چیز ہے جو چادر میں ڈالی جانے والی ہو؟ چادر میں ڈالی اور ڈال کر کہا کہ ہے میرے ساتھی، اب اس کو لپیٹ اور سینے سے لگا، لپیٹی اور سینے سے لگائی۔ سینے سے کیوں کہا؟ کہا سینے سے اس لیے کہا کہ دل ہی میں سب کچھ ہے، اور اس کو دل کے ساتھ لگا، حدیث میری ہے، بیان میرا ہے، چادر تیری ہے، سینے سے لگا، اور وہ جو غار حرا میں میرے سینے میں فیضان آیا میں منتقل کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے جو بھی سنا سرکار سے وہ میں بھولا نہیں۔ یہ ہے وہ آقا و مولا، یہ علوم دینے والے۔ سرکار نے فرمایا عبد القادر منہ کھول، 7 مرتبہ اپنا لابے دان، اللہ کے رسول نے اپنا
लाबेदान, लाबेदान कहाँ होता है? जुबान पर। और जुबान वो जो नुत्क ये बोलना जो है ना, ये जुबान पर है। और नुत्क वो जो महल्ले वही है, ये वो है जो महल्ले मई वही है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। नुत्क वो जो महल्ले वही है, उसका अरक सरकार ने मेरे मुंह में डाला। 7 मरतबा डाला और 7 मरतबा डाला। अभी मुझ पर वो फैजान के दरवाजे खुल गए, इधर में मौला अली भी आ गए। कहा कि मुंह खोल। उन्होंने 6 मरतबा डाला। अब उन्होंने 6 मरतबा क्यों डाला? अदबन ले रसूलिल्लाह, सर आलम के अदब से। लेकिन फिर यहाँ एक सवाल पैदा हो गया, जब रसूलुल्लाह ने लाबेदान डाला था तो अली के डालने की जरूरत क्या थी? इसलिए ताकि फैजान नबूवत भी आ जाए, फैजान विलायत भी आ जाए, दोनों फैजान आए। और कहा अब बयान कर। और जब फिर गौसे पाक जब बयान करते थे ना, लाखों का इज्तिमा होता था। उस लाखों के इज्तिमा में आपकी करामत ये थी, लाउड स्पीकर नहीं होता था। हर बंदा ऐसे महसूस करता था जैसे मैं आपके पास बैठा सुन रहा हूं। जनाजे उठते थे, उलमा आते, मशाइख आते, सूफिया आते, और ये था वो आपका मुकाम। आपने कहा सकानिल हुब्बो कासा दिल में साली फकुल तो ले हमरती नहवी ताली सातवा मशत ले नहवी फी कुसिन फहिम तो बेसुक्रती बैनल मवाली फकुल तो ले साइरी लकता बे लुम्मू बेहाली वदखुलू अंतुम रिजाली। मैंने सारे जो अकताब है ना उनको कहा, कुतुबों को, आ जाओ मेरे गुलामों में दाखिल हो जाओ, आ जाओ मेरे गुलामों में दाखिल हो जाओ, क्योंकि मैं जो नेमत अल्लाह और उसके रसूल ने अनायत फरमाई है उसको तकसीम करने के लिए आया हूं। उस जनाबे गौसे पाक ने इल्म भी पढ़ाया, विलायत भी दी और तकवा का दर्स भी दिया, और खुद आपने सच्चाई का दर्स दिया। और ये बात तो हम छोटे बच्चों को भी कहानियों के तौर पर सुनाते हैं कि जो आप जब गए तो डाकू आ गए, तो डाकू और आपके पास जो माल था ना, दीनार जो सिले हुए थे वो छुपे हुए थे। उसने पूछा क्या आपके पास कुछ? आपने कहा है क्या है? 40 दीनार है। उन्होंने कहा अगर छुपा लेते तो बच जाते, हम तो तलाश नहीं कर सकते थे। आपने कहा मेरी अम्मा ने चलते वक्त कहा था झूठ नहीं बोलना। अब सिर्फ एक ही इस बात पर डाकू का सरदार तौबा कर गया। लोग कहते हैं ना कि गौसे पाक ने चोरों से कुतुब बनाए हैं, ये गौसे पाक तो बाद में हुए हैं, गौसुल आजम तो बाद में हुए हैं। बचपन में ही आपने उस डाकू और चोर को अल्लाह का वली बना दिया। तो दोस्तों ये आप इसलिए मुझे जो टाइम दिया गया था वो खत्म हुआ है। आपकी नमाज का इशा का वक्त भी करीब है। ये सेंटर आपका अजीम सेंटर है, इससे तावन कीजिए, बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, खुद भी आइए, जिक्र अज़कार की महफिल में आइए। और 11वीं शरीफ हो या कि मिलाद शरीफ हो, याद रखिए ये सिर्फ चावल खाने का बहाना नहीं है महफिलें, ये लंगर भी जरूरी है, मगर लंगर से पहले ये अपना अंदर भी ठीक करो, ये भी लाजमी है। ये जब तक दुरुस्त नहीं होगा लंगर का कोई फायदा नहीं। लंगर नहीं, लंगर बाद में, जिस्मानी गजा बाद में, रूहानी गजा पहले है। जिक्र अज़कार कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, इस सेक्टर से तावन कीजिए, अस्ते शाह साहब का फैजान लीजिए। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक दे कि हम हर हाल में अपने महबूब आका की सुन्नतों को अपनाएं। मा अलैना इल्लल